اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد اللہم اخرجنا من الظلمات الوہم واکرمنا بنور الفہم اللہم افتح علینا ابواب رحمتک وانشر علینا خزائن علومک برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ عزیزان، ہماری آپ کے ساتھ گفتگو زیارت عاشوراء کی کرامات سے متعلق تھی، اور آج اس سلسلے کے تیسرے درس کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ آج پھر آپ کی خدمت میں مرحوم آیت اللہ شہید محراب شہید دستغیب شیرازی کی گراں قدر کتاب حیرت انگیز واقعات سے ایک واقعے کو بیان کرنا چاہوں گا جو زیارت عاشوراء کی کرامت کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ شہید محراب اس واقعے کو نقل کرتے ہیں، اور اس واقعے میں دو جلیل القدر علماء کا ذکر ہے۔ شیخ مشکور ہیں، فقیہ اہل بیت، مرجع تقلید، اور دوسری شخصیت فقیہ اہل بیت مرزا ابراہیم محلاتی ہیں۔ ان دو شخصیات سے متعلق یہ واقعہ ہے، اور ماجرا کچھ اس طرح سے ہے کہ شیخ محمد جواد مشکور، جو شیخ مشکور عرب کے فرزند ہیں اور نجف اشرف کے مراجع تقلید میں ان کا شمار ہوتا ہے، حضرت سید الاوصیاء امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ آلاف التحیت والثناء کے حرم مطہر میں یہ شیخ محمد جواد مشکور باقاعدہ نماز جماعت کی امامت کیا کرتے تھے۔ ان کی عمر 90 سال تھی، اور ان کا انتقال 26 صفر المظفر 1339 ہجری قمری کو نجف اشرف میں ہوا، اور انہیں حضرت سید الاوصیاء امیر المؤمنین کے حرم مطہر میں ان کے والد بزرگوار کے پہلو میں دفن کر دیا گیا۔ لیکن یہی شیخ جواد یعنی شیخ جواد مشکور اپنے انتقال سے پہلے ایک خواب دیکھتے ہیں، اور اس خواب سے متعلق یہ واقعہ ہے۔ ماجرا کچھ اس طرح سے ہے کہ شیخ محمد جواد مشکور اپنے انتقال سے 3 سال پہلے صفر المظفر کی 26 تاریخ کو 1336 ایک خواب دیکھتے ہیں، اور خواب میں حضرت عزرائیل کو مشاہدہ کرتے ہیں۔ سوال کرتے ہیں کہ آپ کہاں سے آ رہے ہیں؟ تو حضرت عزرائیل انہیں جواب میں بیان کرتے ہیں کہ میں شیراز سے آ رہا ہوں، اور وہاں میں مرزا ابراہیم محلاتی کی روح کو قبض کرنے کے لیے گیا تھا۔ مرزا ابراہیم محلاتی خود ایک مرجع تقلید ہیں، خود ایک نامور عالم دین ہیں، اور مرزائے بزرگ شیرازی جنہوں نے تمباکو کی حرمت کا فتویٰ دیا تھا، یہ ان کے ممتاز شاگردوں میں سے تھے مرزا ابراہیم محلاتی۔ ان کی روح کی قبض کے متعلق جو ہے وہ حضرت عزرائیل بیان کر رہے ہیں کہ میں ان کی روح قبض کرنے کے بعد آیا ہوں یہاں سے۔ اب شیخ محمد جواد مشکور ان سے سوال کرتے ہیں حضرت عزرائیل سے، خوب، اب آپ نے ان کی روح تو قبض کر لی اور وہ عالم برزخ میں منتقل ہو چکے ہیں، تو کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ مرزا ابراہیم محلاتی کی برزخ میں کیا حالت ہے؟ تو حضرت عزرائیل انہیں جواب میں کہتے ہیں کہ وہ عالم برزخ کے بہترین حالات میں ہیں، بہترین باغات میں ہیں۔ خداوند متعال نے 1000 ملائکہ کو ان کی خدمت پر مامور کیا ہے، اور ان کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ وہ مرزا ابراہیم محلاتی کی خدمت کریں
اور جو بھی ضرورت عالم برزخ سے متعلق ان کو ہو اس ضرورت کو وہ ملائکہ پورا کریں۔ اب آغا شیخ محمد جواد مشکور تعجب سے سوال کرتے ہیں، اچھا اتنے بلند مقام پر وہ وہاں فائز ہیں عالم برزخ میں، تو کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ وہ عالم برزخ میں جو اس قدر بہتر مقام پر فائز ہیں اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ کیا وہ عالم دین ہونے کی حیثیت سے، مبلغ اسلام ہونے کی حیثیت سے اس بلند مقام پر پہنچے ہیں، یا نماز جماعت اور دین مبین کی خدمت کے نتیجے میں وہ اس مقام پر پہنچے ہیں؟ بس دو سوال کیے کہ عالم دین ہیں، طلاب کی تربیت کرتے ہیں، دینی مدارس میں خدمت انجام دے رہے ہیں، حوزہ علمیہ میں فعال کردار ادا کر رہے ہیں، کیا اس وجہ سے انہیں وہ مقام ملا ہے، یا نماز جماعت پڑھانے کے نتیجے میں اور دین مبین اسلام کی تبلیغ کے نتیجے میں انہیں یہ مقام ملا ہے؟ تو حضرت اسرائیل کہتے ہیں کہ نہیں، یہ دونوں وجوہات نہیں ہیں ان کے اس مقام کی، بلکہ انہیں یہ مقام جو عطا ہوا ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ مرزا ابراہیم محلاتی نے اپنی زندگی کے آخری 30 سال مسلسل زیارت عاشوراء کی قرأت کی ہے، اور ایک دن بھی انہوں نے اس زیارت عاشوراء کو ترک نہیں کیا۔ اور جب کبھی مرزا ابراہیم محلاتی اس قدر بیمار ہو جاتے کہ وہ زیارت عاشوراء کی قرأت کرنے کے قابل نہ رہتے تو وہ ایسی صورتحال میں کسی کو اپنا نائب مقرر کرتے، یعنی باقاعدہ اسے پیمنٹ کرتے، نائب مقرر کرتے، تاکہ وہ نائب مرزا ابراہیم محلاتی کی جانب سے اس دن اور ان ایام میں جب وہ بیمار ہیں ان کی نیابت میں زیارت عاشوراء کی قرأت کرے۔ اب یہ واقعہ خواب تمام ہو گیا اور شیخ جواد مشکور اس خواب کو دیکھنے کے بعد نہایت ہی تعجب میں بیدار ہوتے ہیں، اور فقیہ اہل بیت مرزا محمد تقی شیرازی کی خدمت میں فوراً آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ میں نے ایسا عجیب خواب مشاہدہ کیا ہے، اور خواب میں نے دیکھا ہے کہ مرزا ابراہیم محلاتی کا انتقال ہو چکا ہے، اور یہ کیفیت مجھے ملک الموت نے، حضرت اسرائیل نے بیان کی ہے۔ اب جیسے ہی اس خواب کو سنتے ہیں مرزا محمد تقی شیرازی تو وہ رونا شروع کر دیتے ہیں، بلند بلند آواز میں رونا شروع کر دیتے ہیں۔ مرزا محمد تقی شیرازی خود مجتہد ہیں، مرجع تقلید ہیں، ان کا گریہ کرنا تمام جو ملازمین ہیں، تمام جو افراد ہیں ان کو تعجب میں مبتلا کر دیتا ہے، اور کہتا ہے کہ آپ کیوں رو رہے ہیں، کیا مسئلہ ہو گیا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ماجرا ہے کہ شیخ مشکور نے یہ خواب میرے لیے نقل کیا ہے۔ تو تمام افراد کہتے ہیں کہ انہوں نے صرف خواب دیکھا ہے، کوئی سچا خواب نہیں دیکھا ہے، صرف ایک خواب دیکھا ہے۔ اب کیسے معلوم ہو کہ یہ خواب سچا ہے؟ جب تک معلوم نہیں ہے آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ گریہ نہ کریں، پہلے کنفرم ہو لینے دیں۔ لیکن مرزا محمد تقی شیرازی شیخ مشکور کے مقام کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ کسی عام آدمی نے اس خواب کو نہیں دیکھا ہے، بلکہ مرجع تقلید نے، حضرت سید الاوصیاء کے حرم مطہر میں نماز جماعت پڑھانے والے شیخ جواد مشکور نے اس خواب کو دیکھا ہے، کسی معمولی شخص نے نہیں دیکھا ہے، لہٰذا اسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ گریہ کرتے ہیں مرزا محمد تقی شیرازی۔ اگلے ہی روز باقاعدہ شیراز سے ایک ٹیلی گرام مرزا محمد تقی شیرازی کے لیے پہنچتا ہے، اور اس میں مرزا ابراہیم محلاتی کے انتقال کی خبر بیان کی جاتی ہے۔ تو اس طرح سے معلوم ہو گیا کہ جو خواب باقاعدہ شیخ جواد مشکور نے مشاہدہ کیا تھا وہ ایک سچا خواب تھا۔ پہلی اس کا حصہ سچا تھا، یعنی مرزا ابراہیم محلاتی کا انتقال ہو چکا تھا، یہ رؤیا صادق تھا۔ تو اس کا مطلب ہے بعد میں جو انہوں نے خواب میں حضرت اسرائیل سے نقل کیا وہ مطالب بھی سچے تھے کہ ابراہیم محلاتی اس عالم برزخ میں بہترین مقام پر، بہترین باغ میں، اور 1000 ملائکہ ان کی خدمت میں معمور ہیں اور ان کی خدمت کو انجام دے رہے ہیں۔ اس واقعے کو نجف اشرف کے عظیم المرتبت مرجع تقلید آیت اللہ سید عبدالہادی شیرازی نے نقل کیا ہے، چونکہ جب
شیخ مشکور اس خواب کو بیان کر رہے تھے مرزا محمد تقی شیرازی کی خدمت میں، تو اس محفل میں سید عبدالہادی شیرازی بھی موجود تھے اور انہوں نے اس خواب کو آگے نقل کیا اور بیان کیا، اور باقی خود مرزا ابراہیم محلاتی کے فرزند نے بھی آغا عبدالہادی شیرازی سے اس واقعے کو سنا، اور پھر آگے یہ واقعہ نقل ہوا، اور شہید محراب آیت اللہ سید عبدالحسین دستغیب شیرازی نے اپنی کتاب حیرت انگیز واقعات میں اس واقعے کو بیان کیا ہے۔ مزید ایک واقعہ میں آپ کی خدمت میں نقل کرتا ہوں، نہایت مشہور و معروف واقعہ ہے، اور اس واقعے میں حضرت امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف زیارت جامع کبیرہ اور زیارت عاشوراء اور نماز تہجد کی اپنے چاہنے والوں کو ترغیب دلا رہے ہیں اور ترغیب دلا رہے ہیں۔ یہ واقعہ ایک تاجر سے متعلق ہے، اور اس واقعے کو مرزا حسین نوری جو ایک محدث گزرے ہیں، نامور شیعہ محدث، یہ اس واقعے کو نقل کرتے ہیں۔ مرزا حسین نوری کی گراں قدر کتاب ہے نجم الثاقب، جس میں انہوں نے حضرت صاحب العصر والزمان کے متعلق احادیث کو بیان کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ ابھی میری کتاب نجم الثاقب کمپلیٹ نہیں ہوئی تھی کہ نجف اشرف میں جناب سید احمد جو ایک تاجر ہیں اور ان کا تعلق ایران کے شہر رشت سے ہے، یہ سید احمد جو سید ہاشم موسوی رشتی کے بیٹے ہیں، یہ وہاں نجف اشرف میں آتے ہیں میرے گھر میں، اور ان کے ساتھ کچھ اور علماء اور شخصیات بھی موجود ہوتی ہیں۔ آپس میں گفتگو ہوتی ہے، بات چیت ہوتی ہے، اور جب وہ اٹھنا چاہتے ہیں اور واپس جانا چاہتے ہیں تو اطراف میں سے ہی ایک شخصیت، ایک عالم وہاں اس ماجرا کو بیان کرتا ہے کہ سید احمد کے پاس ایک ایسا واقعہ ہے کہ جسے حتماً آپ کو سننا چاہیے اور آپ کو اس واقعے کے متعلق معلوم ہونا چاہیے، اور وہ واقعہ یہی واقعہ ہے جسے آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ پس ناقل کون ہے؟ ناقل اس کے ہیں محدث نوری رحمۃ اللہ علیہ، جو ایک گراں قدر محدث ہیں، اور کتاب نجم الثاقب اور اس کے علاوہ بہت ساری گراں قدر کتابوں کے یہ مصنف ہیں، اور نقل کر رہے ہیں ایک عادل تاجر سے کہ جس کا نام سید احمد ہے، اور وہ رشت سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ تاجر کہتے ہیں کہ ماجرا 1280 ہجری قمری سے متعلق ہے۔ میں اللہ کے گھر بیت اللہ کی زیارت کے لیے رشت سے تبریز کی طرف آتا ہوں، اور ظاہر ہے 1280 کا واقعہ ہے تو نہ کوئی سواریاں ہیں، نہ کوئی مناسب انتظامات ہے، لوگ اونٹوں پر یا گدھوں پر یا ایسی سواریوں پر سفر کیا کرتے تھے، جس میں بس اوقات سفر پیدل بھی ہوتا تھا، بس اوقات سفر ان سواریوں پہ ہوا کرتا تھا۔ تو یہ سید احمد کہتے ہیں کہ میں حج بیت اللہ کے قصد سے رشت سے تبریز آتا ہوں، اور جب تبریز آتا ہوں تو وہاں مجھے کوئی ایسا قافلہ نہیں ملتا کہ جس قافلے کے ساتھ مل کر میں حج بیت اللہ کے لیے جاؤں۔ اب میں اپنے مہمان کے ہاں رشت میں جو ہے وہ قیام پذیر ہوں، تبریز میں قیام پذیر ہوں، تو وہاں پر ایک تاجر کچھ سامان لے کر، ظاہراً ہندوانہ ہے یا کوئی ایسا سامان ہے کہ جسے تبریز سے لے کر وہ کسی دوسرے ملک میں جا رہا ہے۔ تو میں اس موقع کو مناسب سمجھتا ہوں کہ جب یہ تاجر اپنا سامان لے کر جا رہا ہے، مال التجارہ، تو کیا بہتر ہے کہ میں بھی اس کے ساتھ چلا جاؤں، کچھ راستے تو مجھے بھی اس کے ساتھ سفر میں شراکت ملے گی، میرا یہ ہم سفر رہے گا، اور پھر آگے سے میں مکہ معظمہ کی طرف چلا جاؤں گا اور یہ اپنے سفر کو آگے سے جاری رکھے گا۔ لہٰذا میں نے بھی کچھ گدھے کرائے پر لیے اور میں بھی اس کے ساتھ سفر میں چل گیا، اور جب ہم اصفہان تک پہنچے اور آگے ایک مقام پر پہنچے تو وہاں مزید 3 افراد ہمیں ساتھ مل گئے اور وہ بھی ہمارے قافلے میں شامل ہو گئے۔ ہم نے ایک منزل ابھی اپنے سفر کی کمپلیٹ کی تھی کہ وہاں ہم نے اپنے سامان کو، وسائل کو اتار دیا، کچھ دیر آرام کی، تو اسی تاجر نے کہا کہ یہ آگے جو سفر ہے یہ نہایت خطرناک ہے، لہٰذا ہم یہاں انتظار نہیں کر سکتے، فوراً اٹھیں اور اپنے سامان کو فوراً باندھ لیں، ہمیں رات کے اس پہر میں حرکت کرنا ہے، یعنی صبح کی آذان سے
2.5 گھنٹے یا 3 گھنٹے پہلے ہم لوگ اٹھے، ہم نے اپنے سامان کو باقاعدہ اپنی سواریوں پر سوار کیا اور دوبارہ اپنی سواریوں پر سوار ہوئے اور سفر کا آغاز کر دیا۔ ابھی ہم آدھا کلومیٹر یا کچھ ہی سفر ہم نے طے کیا تھا کہ اچانک تیز برف پڑنا شروع ہو گئی، اور تیز برف کی وجہ سے ہم تمام افراد جو ہیں، ہم نے اپنے سروں پر جو چادریں تھیں یا جو چیزیں تھیں ان کو اپنے سروں پر ڈھانپ لیا اور اپنی سواری کو تیزی سے جو ہے نا وہ چلنا شروع کر دیا۔ تو ایسے میں تمام افراد آپادھاپی میں اور آپس میں ہی جو ہے نا وہ اپنے لیے کوئی سرپناہ اور کوئی ایسی جگہ جہاں وہ محفوظ رہ سکیں اس کی تلاش کی وجہ سے سب نے تیزی سے چلنا شروع کر دیا۔ میری سواری چونکہ اتنی زیادہ مناسب نہیں تھی، وہ سب مجھ سے آگے نکل گئے اور میں ان سے پیچھے رہ گیا۔ اس قدر پیچھے رہ گیا کہ ان کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ میں نہایت مضطرب ہوں، نہایت پریشان ہوں کہ اب میں کیا کروں؟ یہ تو مجھ سے جدا ہو گئے، پتہ نہیں کہاں چلے گئے ہیں، اور اب میں نہ آگے جا سکتا ہوں نہ میں پیچھے آ سکتا ہوں۔ میں اپنی سواری سے نیچے اترتا ہوں، تصمیم یہ کر رہا ہوں کہ اب میں کیا کروں؟ آگے تو مجھے رستے کا معلوم نہیں ہے کہ مجھے کہاں جانا ہے، اور اگر آگے بڑھوں گا تو راستہ بھٹک جاؤں گا، پیچھے کی طرف اگر جاؤں تو پھر پیچھے معلوم نہیں ہے کہ مجھے سواری ملے یا نہ ملے۔ اور میرے اضطراب اور پریشانی کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ میرے پاس بہت سارا سرمایہ تھا جسے میں نے حج بیت اللہ کے لیے اپنے پاس جمع کر رکھا تھا، اور میں نے ابھی سفر کا آغاز ہی کیا تھا، اور یہ تمام سرمایہ مجھے ضروری تھا حج کے لیے، اخراجات پورا کرنے کے لیے۔ لہٰذا مجھے خوف تھا کہ کوئی ڈاکو، کوئی راہزن، کوئی ایسا ڈکیت آ کر مجھے لوٹ نہ لے۔ میں خوف میں مبتلا تھا۔ تو اب اسی عالم میں مشاہدہ کرتا ہوں کہ برف کی شدت ہے اور سامنے ایک باغ ہے، اور اس باغ میں ایک باغبان، اس کے ہاتھ میں ایک بیلچہ ہے، اور وہ اس بیلچے کے ذریعے سے درختوں کی ٹہنیوں پر موجود جو شاخوں پر برف ہے اس برف کو نیچے گرا رہا ہے۔ اس باغبان نے مجھے حیرت کے عالم میں مشاہدہ کیا تو وہ میری طرف آیا اور فارسی زبان میں مجھ سے پوچھتا ہے کہ آپ کون ہیں اور یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اب اس ماجرا میں ایک چیز جو سید احمد کہتے ہیں کہ میرے ذہن سے بطور کلی یہاں پر بات نکل گئی کہ ہم ابھی ایران کی حدود میں تو نہیں ہیں، یہ برف پڑ رہی ہے اور برف میں یہ باغ کہاں سے آ گیا؟ اور پھر باغبان میں ایک باغ کے اندر ایک باغبان بھی موجود ہے جو بیلچے سے درختوں کی برف کو اتار رہا ہے، یہ پہلے تو وہاں نہیں تھا، یہ کیسے ہو گیا؟ یہ بات میرے ذہن سے نکل گئی۔ اور پھر دوسری بات جو ذہن میں نہیں آئی وہ یہ کہ یہ باغبان میرے پاس آ کر فارسی زبان میں تکلم کر رہا ہے، جبکہ ہم ایک فارس علاقے میں موجود نہیں ہیں، یہاں جو اطراف میں لوگ زندگی بسر کرتے ہیں یہ فارسی بولنے والے نہیں ہیں۔ یہ دونوں باتیں میرے ذہن سے نکل گئیں۔ وہ باغبان مجھے آ کر کہتا ہے کہ آپ کیوں پریشان ہیں؟ تو میں انہیں اپنا واقعہ بیان کرتا ہوں کہ میری پریشانی کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ میرا قافلہ مجھ سے جدا ہو گیا ہے اور اب مجھے کوئی امید نظر نہیں آتی ہے، میں کیا کروں؟ پریشان ہوں۔ تو وہ باغبان مجھے کہتا ہے کہ نافلہ شب پڑھو، نماز تہجد پڑھو، تو تمہیں تمہارا راستہ مل جائے گا۔ یہ جملہ کہتا ہے اور وہ باغبان دوبارہ واپس چلا جاتا ہے اپنے باغ کی طرف اور وہاں اپنا کام انجام دینا شروع کر دیتا ہے۔ اب میں نماز تہجد پڑھنا شروع کر دیتا ہوں۔ نماز تہجد جس کے متعلق بہت تاکید کی گئی ہے، روایات میں بہت تاکید کی گئی ہے، اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی تعلیمات میں، علماء شیعہ کی تعلیمات میں اس قدر تاکید کی گئی ہے کہ ہم آپ کی خدمت میں نقل کر چکے کہ مرزا علی آغا قاضی طباطبائی جب مفسر قرآن علامہ محمد حسین طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نجف اشرف تعلیم کے لیے آتے ہیں، تو چونکہ علی آغا قاضی طباطبائی ان کے رشتہ دار تھے اور پھر شاگرد بھی آگے آ کر بن گئے، تو مرزا علی قاضی طباطبائی ان کے پاس آتے ہیں اور پہلی وصیت جو انہیں کہتے ہیں وہ یہی ہے کہ اگر آپ کو دنیا چاہیے تو نماز تہجد پڑھو، اگر دین چاہیے تب بھی نماز تہجد پڑھو۔ یعنی دین و دنیا کی کلید کا نام ہے صلاۃ اللیل، یعنی نماز تہجد۔ پس وہ باغبان آ کر مجھے نماز تہجد کی ترغیب دلاتا ہے اور میں نماز تہجد پڑھنا شروع کر دیتا ہوں۔ نماز تہجد جیسے ہی مکمل ہوتی ہے تو پھر میں حیران و پریشان بیٹھا ہوں کہ اب مجھے راستہ تو نہیں ملا،
باغبان نے کہا تھا کہ نماز تہجد پڑھو، تمہیں تمہارا راستہ مل جائے گا، لیکن مجھے میرا راستہ نہیں ملا۔ تو پھر وہ باغبان دوبارہ واپس آتا ہے اور آ کر مجھے پوچھتا ہے کہ ابھی تک آپ ادھر ہی ہو، یہاں سے آپ نے حرکت نہیں کی ہے اور اپنے قافلے کے پیچھے نہیں گئے ہو؟ تو میں اسے تعجب سے کہتا ہوں کہ بھائی، میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے کہ میں راستہ گم کر چکا ہوں، میرا قافلہ جا چکا ہے، مجھے نہیں معلوم کہ اب مجھے کہاں جانا ہے، تو اب میں کیا کروں؟ تو اب وہ باغبان کہتا ہے کہ زیارت جامعہ کی تلاوت کرو۔ یہ کہہ کر وہ باغبان چلا جاتا ہے، اور اب مجھے راستہ ملنے کا جو وظیفہ دے کے جا رہا ہے باغبان، وہ زیارت جامعہ کبیرہ ہے کہ آپ زیارت جامعہ کبیرہ کی تلاوت کرو، آپ کو آپ کا راستہ مل جائے گا۔ اب یہ سید احمد کہتے ہیں جو تاجر ہیں کہ میں بیٹھ جاتا ہوں زیارت جامعہ پڑھنے کے لیے، لیکن اس سے پہلے ہم مقدس مقامات میں اور اتباط عالیات میں جایا کرتے تھے، زیارت جامعہ بھی پڑھا کرتے تھے، لیکن مجھے زیارت جامعہ حفظ نہیں تھی۔ لیکن جیسے ہی اس باغبان نے مجھے کہا کہ زیارت جامعہ پڑھو، تمہیں تمہارا راستہ مل جائے گا، مجھے وہ زیارت جامعہ یاد ہو گئی۔ نہیں معلوم کیسے یاد ہو گئی، اور نہ ہی میں اس چیز کی طرف متوجہ ہوا کہ یہ زیارت جامعہ جو مجھے کل تک نہیں حفظ تھی، وہ آج حفظ کیسے ہو گئی۔ میں بغیر اس بات کی طرف توجہ کیے ہوئے زیارت جامعہ کبیرہ اس کی تلاوت کرنا شروع ہو گیا، اور مکمل زیارت جامعہ کبیرہ میں نے تلاوت کی۔ اب زیارت جامعہ کبیرہ کی تلاوت کے بعد مجھے میرا راستہ نہیں ملا۔ اب پھر وہ دوبارہ باغبان میرے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ ابھی تک آپ یہیں ہو اور آپ نے یہاں سے اپنے کاروان کی طرف جانے کا راستہ تلاش نہیں کیا۔ تو پھر میں نہایتی تعجب کے ساتھ، نہایتی غمگین لہجے میں اس باغبان سے کہتا ہوں کہ میں واقعاً حقیقت بیان کر رہا ہوں کہ مجھے راستہ نہیں آتا ہے۔ اب کی مرتبہ وہ باغبان مجھے کہتا ہے کہ زیارت عاشورہ کی تلاوت کرو، خداوند متعال تمہیں تمہارا راستہ دکھا دے گا۔ اب زیارت عاشورہ بھی مجھے حفظ نہیں تھی، میں نے زیارت عاشورہ بھی حفظ سے پڑھی، 100 مرتبہ جو لعن کا عمل ہے اس کو بھی انجام دیا، 100 مرتبہ سلام اس کو بھی پڑھا، اور پھر زیارت جامعہ اور زیارت عاشورہ کو حفظ سے پڑھنے کے بعد زیارت عاشورہ کے بعد جو دعائے علقمہ ہے وہ بھی مجھے یاد تھی، جو پہلے یاد نہیں تھی، اسے بھی میں نے حفظ سے پڑھا۔ اب جب زیارت عاشورہ کا وظیفہ بھی میرا کمپلیٹ ہو گیا، تو پھر وہ باغبان میرے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ ابھی تک آپ گئے نہیں ہو، اب تو روشنی ہو گئی ہے، اب کیوں نہیں جا رہے ہو؟ تو میں نے ان کو کہا کہ دیکھیں مجھے حقیقت میں راستہ نہیں آتا ہے۔ تو باغبان کہتے ہیں چلو میں آپ کو آپ کا راستہ دکھاتا ہوں۔ تو اب کی مرتبہ وہ باغبان اپنے لیے ایک سواری لے کر آتا ہے، اس سواری پر وہ سوار ہوتا ہے اور اسے کہتا ہے سید احمد سے کہ آپ میرے ساتھ چلیں۔ سید احمد جب اپنی سواری پر سوار ہونا چاہتے ہیں تو ان کی سواری انہیں سوار نہیں ہونے دے رہی، انہیں اجازت نہیں دے رہی کہ وہ حرکت کریں۔ اب کی بار سید احمد کہتے ہیں کہ یہ سواری کو معلوم نہیں کیا ہوا ہے کہ یہ چل نہیں رہی ہے۔ وہ باغبان دوبارہ اپنی سواری سے اترتے ہیں، میری سواری کی لگام کو اپنے ہاتھوں میں تھامتے ہیں اور دوبارہ سوار ہو جاتے ہیں اور چلنے لگتے ہیں۔ اب کی مرتبہ میری سواری جو ہے وہ بالکل مطیع اور فرمان بردار ہو چکی ہے، اور بالکل کسی قسم کا وہ جو ہے وہ سرکشی کا مظاہرہ نہیں کر رہی ہے۔ میں اس سے تعجب کرتا ہوں کہ یہ کیا ماجرا ہے، آج میرے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے۔ جیسے ہی کچھ قدم آگے بڑھتے ہیں تو یہ باغبان مجھے کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ آپ لوگ ان باتوں کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ نافلہ نافلہ نافلہ، یعنی نماز تہجد اور نماز تہجد، جامعہ جامعہ جامعہ، یعنی زیارت جامعہ کبیرہ، زیارت جامعہ کبیرہ اور زیارت جامعہ کبیرہ، عاشورہ عاشورہ اور عاشورہ، یعنی زیارت عاشورہ۔ 3 مرتبہ وہ اپنی زبان سے ان کلمات کو تینوں امور سے متعلق، یعنی صلاۃ اللیل سے متعلق، زیارت عاشورہ سے متعلق اور زیارت جامعہ سے متعلق تاکید کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ آپ ان کو نظر انداز کرتے ہیں اور انہیں اہمیت نہیں دیتے ہیں۔
یہ ان کے کلمات کمپلیٹ ہی ہوئے تھے کہ انہوں نے مجھے کہا کہ وہ دیکھو سامنے آپ کا قافلہ موجود ہے جو وہ نہر سے وضو کر رہے ہیں نماز فجر کی ادائیگی کے لیے۔ اب میں نے دیکھا تو میں خوشحال ہو گیا کہ مجھے میرا کاروان مل گیا۔ ایسے میں وہ باغبان میرے سامنے سے اوجھل ہوا تو میں متوجہ ہوا کہ یہ باغبان کون تھا جو اس برف کے عالم میں باغبانی کر رہا تھا۔ وہ باغ کہاں سے آ گیا؟ پھر یہ فارسی زبان کیسے بولتا تھا؟ مجھے جو زیارت جامعہ حفظ نہیں تھی، زیارت عاشورہ جو حفظ نہیں تھی، دعائے علقمہ جو مجھے حفظ نہیں تھی، یہ کیسے مجھے حفظ ہو گئی؟ اور پھر کیسے یہ مجھے اس سفر میں نہایتی مختصر مدت میں میرے کاروان تک پہنچا گیا بغیر کسی اضطراب کے؟ یہ کون تھا؟ تو میں متوجہ ہوا کہ وہ حضرت صاحب العصر والزمان کی ہستی تھی اور شخصیت تھی جنہوں نے مجھے میرے قافلے سے اور کاروان سے ملا دیا۔ پس اس واقعے سے بھی زیارت جامعہ کبیرہ، زیارت عاشورہ اور صلاۃ اللیل کی اہمیت کو بخوبی معلوم ہو جاتی ہے اور اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ پس سید علی آغا قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نہایتی گراں قدر عارف شخصیت جو علامہ طباطبائی مفسر قرآن سے کہتے ہیں کہ اگر دنیا میں خواہی نماز شب بخون، یعنی اگر تمہیں دنیا چاہیے تو نماز تہجد کو پڑھو، اور اگر آخرت چاہیے تب بھی نماز تہجد کو پڑھو۔ پس دنیا و آخرت کا راز صلاۃ اللیل میں چھپا ہوا ہے۔ اور زیارت عاشورہ کا طریقہ کار متعدد مرتبہ نقل کر چکے کہ زیارت عاشورہ کھلے آسمان کے نیچے پڑھی جائے اگر آپ کو توفیق ہے تو، مکمل زیارت عاشورہ کو اس کے آداب کے ساتھ، یعنی 100 مرتبہ لعن اور 100 مرتبہ سلام اس کے ساتھ پڑھا جائے، اور پھر اس کے بعد دعائے علقمہ کی تلاوت کی جائے۔ اس حالت میں اگر آپ خود کو غمگین کر سکتے ہیں، اس زیارت کے عالی مضامین سے استفادہ کر سکتے ہیں تو اس سے غفلت نہ کریں، اور پھر اپنی تمام زندگی میں مرزا ابراہیم محلاتی کی طرح اگر آپ اسے اپنے شیڈول اور زندگی کا حصہ قرار دے دیں، اس لیے نہیں کہ آپ کو دنیا چاہیے، آپ کو کوئی حاجت چاہیے، بلکہ اس لیے کہ یہ امام شناسی میں ایک بہترین ایک مؤمن کا وظیفہ ہے اس کے مولا، اس کے آقا، اس کے مقتدی، اس کے ہادی کے لیے کہ وہ زیارت عاشورہ کی تلاوت کرے اور حضرت سید الشہداء سے توسل کرتے ہوئے وہ دنیا کی بھی سعادت حاصل کرے اور آخرت کی بھی سعادت حاصل کرے۔ پس زیارت عاشورہ کی کرامات میں آج ہم نے آپ کی خدمت میں 2 واقعے بیان کیے۔ مرزا ابراہیم محلاتی جو زیارت عاشورہ پڑھتے تھے اس میں بھی طریقہ کار یہی تھا کہ زیارت عاشورہ پڑھتے تھے 100 مرتبہ لعن کے ساتھ، 100 مرتبہ سلام کے ساتھ اور دعائے علقمہ کے ساتھ۔ اس سے پہلے جو میں آپ کی خدمت میں کل واقعہ نقل کر چکا آغا نجفی کوچانی سے متعلق، ان کی روش بھی یہی تھی کہ وہ کھلے آسمان کے نیچے زیارت عاشورہ کی تلاوت کرتے تھے، 100 مرتبہ لعن، 100 مرتبہ سلام اور پھر اس کے بعد دعائے علقمہ۔ تو عزیزان، بار بار ایک سوال ہم سے لوگ کرتے ہیں کہ کیا ہم 100 مرتبہ اگر لعن نہ کریں تو کیا زیارت عاشورہ پڑھی جا سکتی ہے؟ دعائے علقمہ نہ پڑھیں تو زیارت عاشورہ کی جا سکتی ہے؟ ہاں عزیزان، کیوں نہیں کی جا سکتی ہے۔ وہ طریقہ کار جو ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام نے بیان کیا ہے کہ آپ 1 مرتبہ لعن کر کے اس کے بعد 99 مرہ کہہ دیں، یا 1 مرتبہ سلام کہنے کے بعد 99 مرہ کہہ دیں، یہ کفایت کرتا ہے۔ جب روایت میں بیان ہو چکا ہے تو اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے، یہ آسان طریقہ ہمارے لیے بیان ہوا ہے، لیکن علماء کی توجہ 100 مرتبہ باقاعدہ ذکر میں تھی۔ مرحوم آیت اللہ شیخ محمد تقی بہجت بھی باقاعدہ 100 مرتبہ اس ذکر کو انجام دیا کرتے تھے، چاہے وہ لعن سے متعلق ہو، چاہے وہ صلوات اور درود سے متعلق ہو۔ اگر انہیں فرصت نہیں ملتی تھی صبح اس ذکر کو تکمیل کرنے کی تو اپنی ہاتھ میں تسبیح لے کر سارا دن جو ہے وہ اپنے جہاں ان کے روٹین ہوا کرتی تھی وہاں اس کو مشخص کر کے اس ذکر کو کیا کرتے تھے، اور تسبیح میں باقاعدہ وہ علامت موجود ہوتی تھی کہ ابھی میں اس مقام تک پہنچا ہوں اور پھر اس کے بعد میں نے اس کو آگے تکمیل کرنا ہے، جسے ان کے شاگرد باقاعدہ بیان کرتے ہیں۔ تو عزیزان محترم، یہ ایام حضرت سید الشہداء کے ایام ہیں،
حضرت ابا عبداللہ الحسین علیہ الصلوۃ والسلام کے ایام ہیں۔ مرزا آغا علی کوچانی عاشورہ کو بہت اہمیت دیا کرتے تھے، محرم اور سفر کو بہت اہمیت دیا کرتے تھے۔ اگر چلہ کرنا ہے تو بہترین ایام ہیں ایام محرم اور ایام سفر، 40 دن زیارت عاشورہ کے لیے۔ اگر 10 دن والے عمل کو انجام دینا ہے جسے وہ وبا کا مرض برطرف ہوا، تو 10 دن بھی آپ اول محرم سے لے کر عاشورہ تک باقاعدہ زیارت عاشورہ کا عمل کریں۔ لیکن اگر مادی اغراض سے بڑھ کر، جیسے آغا نجفی کوچانی نے اپنی نیت بنائی کہ مقامات عالیہ حاصل کرنا ہے، اجتہاد کے مرتبے تک پہنچنا ہے، علمی مقام حاصل کرنا ہے، معنویت حاصل کرنا ہے، تقوی حاصل کرنا ہے، تقرب اہل بیت حاصل کرنا ہے، عشق عزا حاصل کرنا ہے، ان اغراض اور ان اہداف کے لیے اگر اس عمل کو انجام دیا جائے تو یہ ہمارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ دنیا تو آتی رہتی ہے، انسان کے پاس آج ہے کل نہیں ہے۔ آج انسان بہت سرمایہ جمع کر سکتا ہے، کوئی نہ کوئی آفت، کوئی نہ کوئی مشکل، کوئی نہ کوئی آزمائش آئے گی اور وہ سرمایہ انسان سے چھن جائے گا، لیکن انسان کا حقیقی سرمایہ عقیدت اور مودت اہل بیت ہے۔ حضرت سید الشہداء علیہ الاف و تحیت و ثنا کا فرش عزا بچھانا بہت بڑی ایک سعادت ہے۔ اگر انسان کو توفیق نہیں ہے تو زیارت عاشورہ پڑھ کر حضرت سید الشہداء سے اس بات کو طلب کرے کہ وہ انسان میں یہ سعادت عطا کرے اسے کہ وہ سید الشہداء کا فرش عزا بچھائے، سید الشہداء کی مجالس عزا کو منعقد کرے، سید الشہداء کی مجالس عزا میں دام درہم قدم سخن جو کچھ بھی اپنا کردار ادا کر سکتا ہے اپنا کردار ادا کرے، چونکہ یہی وہ عزا ہے کہ جس نے اسلام کو زندہ رکھا ہے۔ امام خمینی نے ایسے نہیں کہہ دیا کہ محرم اور سفر ہے جس نے اسلام کو زندہ رکھا ہے۔ آج کل کے انقلابی یا جو بہت ہی خود کو انقلابی سمجھتے ہیں، وہ ان چیزوں کو اتنی اہمیت نہیں دیتے یا نہیں سمجھتے کہ اتنی یہ اہمیت والی چیزیں ہیں، لیکن خود سید روح اللہ خمینی، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ اگر ہمارے پاس کچھ بھی ہے، ہم نے کوئی بھی جد و جہد کی ہے، محنت کی ہے، تو اس کا ثمرہ عاشورہ ہے۔ عاشورہ کو فراموش نہ کیا جائے، زیارت عاشورہ کو ہرگز فراموش نہ کیا جائے اور اسے اپنی روٹین کا حصہ قرار دیں۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ آپ تمام مؤمنین کے لیے ان عزاداری کے ایام میں نائب الزیارہ بھی ہیں، زیارت کریں گے، مجالس عزا میں آپ کی طرف سے شرکت کریں گے۔ میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں، آپ بندہ حقیر کے لیے دعا کریں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔